اس کے بارے میں آگے فرمایا آیت نمبر 92، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، خطا ہو جائے۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے، یہ لفظ کفارہ ہے، بعض لوگ کفارہ کہتے ہیں، یہ کفار پتہ ہے نا، کافر کی جمع ہے کفار، کفار کچھ اور ہے، کفارہ کہتے ہیں کاف پر زبر کے ساتھ۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ یصدقوا جو لفظ آیا ہے یہ صدقہ کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی وہ خون بہا صدقہ کر دیں، کیا مطلب کہ خون بہا معاف کر دیں مقتول کے وارث۔ اب ایک مومن ہے، وہ دوسرے مومن کو ہرگز قتل نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی صورتحال ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، اور وہ صورتحال ہے غلطی کی، غلطی ہو گئی، کنفیوژن کچھ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، ان انٹینشنل مرڈر، یہ قتل خطا کا حکم ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ تو اگر غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا تو ایک غلام آزاد کرے اور دیت ادا کرے مقتول کے وارثوں کو۔ یہ جو دیت ادا کی جائے گی مقتول کے وارثوں کو، یہ وراثت کی طرح ورثاء کے اندر انہیریٹرز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اگر وارث معاف کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ سمجھیں کہ وارثوں کے حق میں صدقہ ہو گیا ایک طرح سے۔ آج کل قتل خطا کی کئی شکلیں ہمارے سامنے ہیں، مثال کے طور پہ روڈ ایکسیڈنٹس، یا یہ کہ شکار کر رہے ہوں اور گولی غلطی سے کسی انسان کو لگ جائے، یا ڈاکٹر ہے وہ علاج کر رہا ہے مریض کا، آپریشن کر رہا ہے مریض کا، وہ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے لیکن مریض مر گیا۔ نگلیکٹ ہوتی ہے نا، جیسے بعض دفعہ نگلیکٹ کی وجہ سے، تو ڈاکٹر نے مارنا تو نہ چاہا، بس غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ ان سب چیزوں میں قتل خطا میں پھر یہی حکم نافذ ہوگا جو یہاں بیان فرمایا۔ تو ان چیزوں میں پھر فدیہ بتا دیا گیا۔ دوسری صورتحال فرمائی فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر مسلمان دشمن قوم کا ہے تو ایک غلام آزاد کرنا کفارہ ہوگا، یعنی اس میں دیت نہیں دینی ہوگی، کیونکہ اگر یہ دیت ادا کر دی گئی تو یہ تو کافروں کے طاقت کا سبب بن جائے گا پیسہ، تو لہٰذا یہ اب دیت ادا نہیں کرنی۔ اور غلام کو آزاد کرنا دراصل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو نئی زندگی دے دینا۔ تو اگر ایک زندگی تم نے کسی کی لے لی خطا غلطی کی وجہ سے، ایسا کرو کہ ایک غلام آزاد کر کے اس کو سمجھو ایک طرح سے نئی زندگی دے دو۔ اب ایک اور صورتحال بیان فرمائی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام معاہدوں کا، پیکٹس کا کتنا لحاظ کرتا ہے۔ اگر کسی کافر قبیلے سے مسلمانوں کا کوئی پیکٹ، کوئی معاہدہ ہوا ہے، اور ایسے قبیلے کا کوئی مسلمان غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو اگر وہ نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام نہ پائے، یعنی آپ دیکھیں ان بٹوین دا لائنز، بین السطور آپ کو یہ انڈیکیشن، یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب غلام نہ ملیں۔ تو اسلام کا مزاج اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام چاہتا تھا کہ غلامی ختم کر دی جائے، غلامی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور الحمدللہ وہ ختم ہو گئی، اور غلامی کا ادارہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری آج کل معطل ہے نا، سسپینڈڈ ہے۔ اسلام نے اس کو حرام تو نہیں کیا سود کی طرح،
لیکن اسلام نے چاہا کہ اس کو کم سے کم کر دیا جائے. کوئی ایمرجنسی سچویشن اگر کبھی پیش آ گئی، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ ادارہ وجود میں آ جائے، ہو سکتا ہے نہ وجود میں آئے، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ آپ کو ملے گا غلاموں کے ساتھ. فمن لم یجد، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے کہ جب غلام نہ ہو، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں آج تو غلام نہیں. تو کیا کرے پھر؟ فصیام شہرین متتابعین، وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے. اب یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ دیکھو، قتل چاہے غلطی ہی سے ہوا ہو، ہے تو بہت بڑا گناہ، کسی بے قصور کی جان لے لینا، تو کفارہ بھی اس کا بہت ہے، بھاری کفارہ ہے جو رکھا گیا. وجہ کیا ہے؟ اس طرح کفارہ ادا کرنے سے مقتول کی جان تو واپس نہیں آ سکتی. جن لوگوں کا، جس خاندان کا نقصان ہوا، جن کا لاس ہوا، ان کا فرض تو لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا. پیسہ تو کسی انسان کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جس سے کہ قتل ہوا، جس سے کہ غلطی ہوئی. یوں سمجھیں کہ اس کے لیے ایک طرح کا کیتھارسس ہے، اس کی پرجنگ، اس کی صفائی ہو جائے گی. ایک آپ دیکھیں، جانور بھی اگر آپ سے غلطی سے مر جائے تو دل پر ہیبت اس کی بیٹھ جائے. کہاں ایک انسان کی جان چلی جائے. انسان کی جان لینے سے انسان کے اپنے اوپر ایک وحشت اور ایک ہیبت ہے جو کہ طاری ہو جاتی ہے. تو اپنے لیے، اپنے ضمیر کی چبن کو کم کرنے کے لیے دراصل یہ حکم ہے جو کہ دے دیا گیا. آگے فرمایا آیت 93. اب یہاں پر قتل عمد کا ذکر ہے. اس آیت میں قتل عمد، جان بوجھ کر انٹینشنل مرڈر کی بات کی جا رہی ہے. اب تک جو بھی ہم نے دیت پڑھی وہ ان انٹینشنل مرڈر کی تھی کہ قتل خطا ہو گیا ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے کفارہ دیکھا تھا. اب یہاں اس آیت میں، آیت 93 میں ذکر ہے انٹینشنل مرڈر، قتل عمد، عین میم دال، جان بوجھ کے ارادہ کر کے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا کوئی اور مسلمان ارادہ اگر کرے تو کیا ہوگا، اس کا بیان فرمایا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذرا سزائیں تو گنے، کیا ہے؟ جزاؤہ جہنم، جہنم اس کی جزا ہے. نمبر 1 خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں. 2 نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اللہ غضبناک ہوگا اس کے اوپر. نمبر 4 ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اور نمبر 5 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے تیار کیا ہے ایک بڑا عذاب. سوچیں کتنی سخت سزا ہے جو اس ایک آیت میں جمع کر دی گئی ہے. 5 سزاؤں کا ذکر ہے ایک آیت میں. حدیثوں میں آتا ہے مضمون کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کیوں قتل کیا جا رہا ہے. چلتے چلتے فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے اور کون کون مر گیا، کس کا بیٹا، کس کا شوہر، کس کا باپ. کوئی ظلم کی انتہا ہے. آج آپ دیکھیے کوئی بات ہی نہیں رہی ہے نا، قتل کر دینا کسی کو اٹھا کر. کرائے پر لوگ مل جاتے ہیں، سنا ہے کہ 10-10 ہزار روپے میں لوگ دوسرے کو قتل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی. ایک کلمے سے مدد کیا؟ ایک شخص کہتا ہے دوسرے سے کہ میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے اچھا، یہ بھی مدد ہو گئی. ایک کلمے سے بھی اس نے اگر مدد کی، یعنی یہاں ذکر کس کا ہے؟ قاتل کا اپنا نہیں ہے. اس حدیث میں ذکر ہے اس شخص کا جس نے کہ اچھا بھی اگر کہہ دیا، مثال کے طور پہ ایک کلمے سے بھی مدد کی، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم ہے. کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نوافل، کوئی شب قدریں، کچھ نہیں اس کو بچا سکیں گی اگر وہ اپنے اعمال نامے میں ایک مسلمان کا قتل لے کر آیا ہے، جان بوجھ کے جس نے قتل کر دیا کسی کو. مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلم میں حدیث ہے زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل امرئ، ساری دنیا کا زوال، ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک اہون ہے، ہلکا ہے، بجائے اس کے کہ ایک مومن قتل کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے دو مسلمان لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ قتل ہونے والے کو موقع ملتا تو وہ دوسرے کو قتل کر دیتا۔ ابن عباس سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 1، حرم میں الحاد کرنے والا، الحاد مراد ہے کوئی نئی بات نکالنے والا، حرم میں جا کے کوئی بدعت شروع کر دے۔ نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کرنے والا۔ نمبر 3، ناحق کسی کا خون بہانے کا طلبگار، ہائرڈ مرڈررز، کرائے کے قاتل، کہ کہے کہ مجھے پیسہ دو میں قتل کر دوں، یا بات بات میں جو قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اتنی سخت سزا آپ دیکھیے کہ 5 سزائیں اکٹھی جمع ہو گئی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے کیسے یہ چیز جائز ہو سکتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھا کر دوسرے مسلمان کو قتل کر دے؟ لوگوں کو علم نہیں ہے نا کہ آخرت میں کتنا بڑا جو ہے ان کا نقصان ہے، یا وہ آخرت کی طرف سے لاپرواہی ہیں۔ آگے فرمایا آیت 94، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام کرنے میں پہل کرے اسے فوراً مت کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ پس منظر تھوڑا سا پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جس وقت عرب میں کفر اور اسلام ملا جلا تھا، بالکل کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہوئی ہوئی تھی، اور کفر اور اسلام میں حالت جنگ ڈکلیئر ہوئی ہوئی تھی، کھلم کھلا جنگ ڈکلیئر تھی، مکے کے لوگوں میں اور مدینے کے لوگوں میں، کافروں میں اور مسلمانوں میں کھلم کھلا جنگ تھی۔ کوئی سفارتی تعلقات نہیں تھے، کوئی دوستانہ روابط نہیں تھے، سب کو معلوم تھا کہ یہ حالت جنگ میں ہیں دونوں۔ اب اس میں جو جنگ کی حالت تو تھی، لیکن اس میں یہ پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے کون کافر، اور مشکل اس لیے ہوتا تھا کہ سبھی ایک جیسے دیکھنے میں لگتے تھے، کپڑے سب کے ایک جیسے، حال حلیے ایک جیسے، ایک زبان بولنے والے، فرق تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہی جو کل تک کافر تھے وہ آج مسلمان ہو گئے، اور اس مسلمان کا کوئی بھائی ہے جس نے اسلام قبول نہ کیا وہ کافر، تو کوئی کلیئر ڈیمارکیشن تو اس طرح سے نظر آتی نہیں تھی دیکھنے میں، تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا یہ اندازہ لگانا کہ کون مسلمان ہے کون کافر۔ تو لہٰذا ایک پہچان کے طور پہ، یا یوں سمجھیں کہ پاس ورڈ کے طور پہ السلام علیکم کو اختیار کیا گیا تھا۔ جو شخص سلام کی ابتدا کرے وہ اس بات کی علامت سمجھ لی جاتی تھی کہ اگلا مسلمان ہے۔ تو زیادہ کھوج کریت میں ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں والے عقائد کا اقرار کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان مان لیں گے۔ تو یہ تو ایک رول تھا جو بنا دیا گیا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ لڑائیوں کے موقع پر اسکرمشز جو ہوتی تھیں، جو ان کی کنفلکٹس ہوتی تھیں، اس میں بعض دفعہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی تھیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی تھیں، غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ مسلمان جو تھے دشمن قبیلے پر حملہ کرتے تھے، اور بعض دفعہ کوئی مومن، کوئی مسلمان اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ اگر وہ اس حملہ آور قبیلے کو، یعنی اس حملہ آوروں کو، یہ جو مسلمان تھے، اگر وہ مسلمانوں کی فوج میں سے کسی مسلمان کو وہ شخص سلام کرتا یا کلمہ پڑھتا تو مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ ہے اصل میں کافر اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا بھی قصور تو نہیں، ایک شخص ہے وہ کفار کے ساتھ موجود ہے،
اب وہ پتہ نہیں کس مشکل میں تھا، وہ وہاں کیوں آ گیا، کیا ریزن تھی اس کی، لیکن ہو سکتا ہے وہ قتل ہو گیا کسی وجہ سے. تو اس میں کہا گیا یہاں پر کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہتا ہے مسلمانوں کہ میں مسلمان ہوں، وہ تم کو سلام کرتا ہے، تم اس کو پناہ دے دو، تم قتل اس کو مت کرو. صحیح مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریے میں بھیجا. سریہ وہ جھڑپ، وہ سکرمش جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شامل نہیں تھے، لیکن آپ کے حکم سے وہ فوجی دستہ گیا کفار سے جنگ کرنے کے لیے. تو اسامہ بن زید فرماتے ہیں، یہ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب تھے. حب رسول ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لوگ کہتے تھے ہمیں کوئی مشکل پیغام اگر بھجوانا ہوتا تو ہم اسامہ سے بھجوایا کرتے تھے کہ تم جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو. اتنا زیادہ اللہ کے رسول ان کا لاڈ کیا کرتے تھے. تقریباً ان کو آپ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے درجے پر ہی رکھا ہوا تھا. جیسے آپ اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے ایسے ہی اسامہ سے بھی کیا کرتے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا. وہاں میں نے ایک شخص کو پایا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، میں نے برچھی مار کر اس کو ہلاک کر دیا. بعد میں دل میں وہم پیدا ہوا یہ مارنا درست نہ تھا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا. آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ کہا تھا اور تو نے اسے مار ڈالا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے ایسا کیا تھا. اب دیکھیں نا، عین جنگ کا میدان ہے، جنگ کی کیفیت ہے جس میں ہم آج کل کہیں نا کہ ایڈرینلن ویسے ہی پمپ ہوئی ہوئی ہے، ویسے ہی انسان جو ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے. اور جوش میں جب ایک کام کر دیں اس میں الٹپ ابرپٹلی رک جانا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے نا. تو بہرحال کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی، ان سے یہ کام ہو گیا، دل میں ان کو افسوس بھی ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کہا کہ وہ اس نے خالی ہتھیاروں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقال لها ام لا. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تجھے معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں کلمہ تھا یا نہیں. اور آپ بار بار یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا. اسامہ بن زید کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے چاہا کہ کاش کہ میں اس وقت مسلمان ہوتا تو کیا ہوتا، پچھلے گناہ میرے معاف ہو جاتے، تو وہ جو میں نے قتل کر دیا ایک انسان کو وہ معاف ہو جاتی بات. آگے فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یاد دلایا گیا مسلمانوں کو کہ ایک زمانہ تھا جب تم بھی کمزور تھے، تم بھی تو کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، تم نے بھی تو کلمہ پڑھا پھر تم مسلمان ہوئے. تو آج کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے تو تم بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے آج تم کو طاقت دے دی ہے تو طاقت کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے. اس نعمت کو پا کر زیادتی کرنے والے مت بن بیٹھو، ٹریگر ہیپی مت ہو جاؤ. تبینو، تحقیق کرو کہ واقعی کافر ہے کہ مسلمان. ایسی نہیں تم بس کسی کو پکڑ کے اور مار ڈالو. اور مال غنیمت کے چکر میں مت پڑنا، اللہ کے پاس تو ایسے بہت سے مغانم موجود ہیں. آگے فرمایا آیت 95-96 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ
بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. اور کیا کیا معاوضہ ہے ان کا؟ اجرن عظیمن نمبر 1. آگے درجات منہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں نمبر 2. نمبر 3 ومغفرتن، اور مغفرت ہے. نمبر 4 ورحمہ، اور ان کے لیے رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی مومن اور منافق کی، کہ منافق جو ہے وہ صرف نماز روزے کی حد تک رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دل میں نفاق ہے اس کے. منافق نہیں چاہتا آگے بڑھ کر کچھ کام کرنا، اور جب اس کو قتال کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ قتال کے لیے نکلنا نہیں چاہتا، جہاد کرنا نہیں چاہتا. اب مومنوں پر ہم آتے ہیں. مومن بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ، اب دیکھیے مومن کون ہے؟ مومن تو ہے ہی وہ جس کے دل میں نفاق نہیں. لیکن جن مسلمانوں کے دلوں میں نفاق نہیں ہوتا، وہ بھی سب ایک لیول کے، ایک درجے کے نہیں ہوتے. وہ مخلص مسلمان ہوتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ پھل ہوتے ہیں نا، پھل 3 طرح کے سمجھ لیں. ایک پھل تو ہوتے ہیں جو کہ خراب ہوتے ہیں، کیڑا لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو ہم کبھی خریدتے ہی نہیں، گلے سڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. نام اگر اس کا سیب ہے تو کیا ہوا، ہم خریدیں گے تھوڑی، گندا ہے، خراب ہے، کیڑا لگا ہوا ہے، اس کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم بازار میں دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے سیب ہیں، ایک بہت اعلیٰ درجے کا، ایک کم درجے کا. دونوں میٹھے ہیں، دونوں بہت اچھے ہیں، لیکن ایک بہت قیمتی ہے اس لیے کوالٹی بڑی اچھی ہے اس کی، ایک کم قیمت کا ہے اس لیے کوالٹی اتنی اچھی نہیں. تو یوں ہی سمجھ لیجئے آپ مومنوں کو کہ مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ کوالٹی کے، ایک کم کوالٹی کے. اور جو یہ 2 کیٹیگریز ہیں، یوں سمجھیں کہ ایک ہیں جو رخصتوں کی سطح پر جینے والے ہوتے ہیں، یہ رخصت لے لیتے ہیں، یہ آسانیاں ہی آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر والنٹیئر نہیں کرتے اپنے آپ کو، یہ اور کچھ نہیں کرتے. یہ رخصتوں کی سطح پر جیتے ہیں، جتنی آسانیاں ملتی ہیں ساری آسانیاں لے لیتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو عزیمت کی سطح پر جیتے ہیں، عزیمت زے سے ہے یہ عزیمت، یہ آگے بڑھ کر والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ ان پر یہ چیز فرض ہوتی نہیں. یہ دگنا بوجھ اٹھانے والے ہیں اپنے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور ذمہ داریاں ان کے سپرد کی ہیں ان کو بھی بہترین طریقے سے نبھاتے ہیں، اور آگے بڑھ کر پھر یہ دین کے لیے کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ عزیمت کی سطح ہے. قربانی دینے والے اپنا آرام قربان کرتے ہیں دین کی خاطر، صرف اپنی آخرت کی نہیں دوسروں کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں. یہ اللہ کی نظر میں معمولی مومن نہیں، اعلیٰ مومن بننا چاہتے ہیں. اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ کو اعلیٰ ترین جنت کے بدلے خریدے، تو اس کو تو اپنے اندر ایمان کی کیفیت خوبصورت بنانی ہوگی، اس کو اپنا ایمان بہت قیمتی بنانا ہوگا. اور ایمان قیمتی بنتا ہے ہجرت سے اور قربانی سے اور جہاد سے. جو موقع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جہاد کرتے ہیں یہ لوگ، چاہے زبان کا جہاد ہو، چاہے قلم کا جہاد ہو، چاہے ہتھیاروں سے قتال کرنا ہو، یا مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت ہو، یہ کرتے ہیں. صرف فرض زکوٰۃ دے کر فارغ نہیں ہو جاتے. مومنون کیسے ہیں؟ مومنون میں 2 کیٹیگریز ہیں، قاعدون اور مجاہدون. ٹھیک ہے نا، مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جہاد کرنے والے، ایک بس ٹھیک ہے فرائض پورے کر لینے والے. تو یہاں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے وعدہ دونوں سے اچھا کیا ہے، جنت دونوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن بہرحال مجاہدون کا درجہ جو ہے وہ تو زیادہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے تو فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر، بہت بڑے اجر سے فضیلت دی ہے، بڑے اونچے درجات ہیں، بڑی مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی ان کے لیے. اب بتائیں آپ کا کیا دل چاہتا ہے، مجاہدین بننے کا یا قائدین بننے کا؟ عورت ہونے کے ناطے میں اور آپ آرام سے گھر بیٹھ سکتی ہیں، ہم قائدین ہو سکتی ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا مجھ سے اور آپ سے انشاءاللہ اگر ہم نے فرائض کو نبھایا پوری طرح سے. لیکن
یہ جو آیت ہے انسان کیسے اگنور کرے اس کو؟ یہ آیت پڑھ کے کون ہے جو بیٹھا رہ سکتا ہے؟ کون ہے جس کا یہ دل نہ چاہے کہ جتنی میری استطاعت ہے، جو بھی میں کر سکتی ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کر جاؤں؟ اتنے پیارے وعدے، اتنے سارے وعدے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ مجاہد بنا کے رکھے. بڑا مزہ ہے نا مجاہد بن کے رہنے میں، اتنی ڈائنامکس رہتی ہے، ایسی ایکٹیویٹی رہتی ہے انسان کی زندگی میں، انسان کی سوچ اتنی پازیٹیو اور اتنی فوکسڈ رہتی ہے. اس لیے کہ مجاہد بننا ہے اگر تو پلاننگز کتنی کرنی ہے، اب آئندہ یہ کام کرنا ہے، کس کام کی ضرورت ہے، کہاں پر ہم دیکھیں. انسان کا دماغ اتنا الرٹ رہتا ہے. آپ وقت کے تقاضوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت دین کو کس چیز کی ضرورت ہے. پھر مسلمان جڑتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، اور جب وہ جڑ کر جمع ہوتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی پھر تعاون کرتے ہیں، اسٹرینتھ کا سبب بنتے ہیں. تو اچھی صحبت، اچھی کمپنی ان کو میسر آتی ہے. اور جو مجاہد ہوتا ہے اس کو اپنا وقت کھپانے کے بہترین مواقع مل جاتے ہیں، اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. گھر میں بیٹھ رہنے والوں کو تو اپرچونٹیز نہیں ملتی. یہ تو مجاہدوں کو اعلیٰ اعلیٰ اپرچونٹیز ملتی ہیں، اعلیٰ اعلیٰ موقع ملتے ہیں جہاں اپنا وقت انویسٹ کریں اور اعلیٰ جنتیں حاصل کر لیں. تو رخصتوں کی سطح پر انسان کیوں جیے؟ کیوں نہ آخر وہ عزیمت کی سطح پر آنا چاہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ لوگ کہتے ہوں کہ عورتوں پہ تو کوئی فرض نہیں کہ وہ اس طرح کے کام کریں، وہ گھروں سے یوں نکلیں اور پڑھیں اور پڑھائیں. عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کی ذمہ داری تو مردوں کے اوپر ہے، عورتوں کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میں اور آپ تبلیغ نہیں کرتے، میں اور آپ ہم سب اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، گناہ تو نہیں ہوگا اگر ہم اپنے فرائض اور اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو پورا کرتے رہیں. اپنے گھر بار کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے گھر کے بزرگوں کو ہم دیکھیں. اللہ نے چاہا تو ہم نجات پا جائیں گے. لیکن یہ آیت پڑھ کے کس کا دل چاہ سکتا ہے کہ ہم بس ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ تو اپنی لمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے جتنی اجازت آپ کو ملی، جتنا آپ کے والد نے، جتنا آپ کے شوہر نے آپ کو فریڈم، آزادی دی ہے، اس کے اندر اندر رہتے ہوئے بھرپور جہاد کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جب اللہ کی طرف سے کسی بات کا تقاضا آئے، یہ خود انسان پہچانے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے دین کو، اور انسان بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرے اس کے لیے. اس لیے کہ درجے اتنے خوبصورت، انعام، انسینٹو اتنا زبردست ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے. ایک اور اس میں بات دیکھیں کہ جب جہاد کی یہ آیات نازل ہوئیں تو ان میں جو لفظ یہاں پڑھا ہم نے، یہ جو ٹکڑا ہے نا غیر اولی الضرر، یہ ٹکڑا نہیں تھا، یہ الفاظ نہیں تھے. مسلم میں یہ روایت موجود ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ بیٹھ رہنے والوں کا درجہ مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتا، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ آیت سنی، اور وہ نابینا صحابی تھے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں تو نکلنا چاہتا ہوں لیکن اندھا ہوں، تو کیا میرا درجہ بھی کم ہوگا؟ ان کو یہ فکر ہوئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بھی ٹکڑا موجود تھا غیر اولی الضرر. یہ ٹکڑا پر اس کے اندر موجود تھا کہ لنگڑا ہو یا اندھا ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، تو ظاہر ہے پھر تو مجبوری ہے، پھر نکلا نہیں جا سکتا کتنا بھی دل چاہے. لیکن اللہ تو دل کی کیفیت جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں شوق جہاد کتنا بھڑک رہا ہے، کون کرنا چاہتا ہے، کس کو موقع ملتا وہ کر جاتا، اور کون ایسا ہے جس کو موقع ملتا تو بھی پیچھ دکھا جاتا، نہ کرتا. مسلم میں ابو ہریرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے دو لوگوں کو دیکھ کر. اللہ کے ہنسنے کی کیا کیفیت اللہ خود بہتر جانتا ہے، متشابہات ہے. اور وہ کون ہے؟ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں چلے گئے. ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس طرح تو جا نہیں سکتے جنت میں قتل کر کے، تو پھر جنت میں کیسے گئے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص لڑا، یعنی مسلمان تھا، وہ لڑا اور کسی کافر نے اس کو شہید کر دیا. پھر جس نے اس کو شہید کیا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا اور وہ لڑا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو دونوں ہی جنت میں چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ مسلم میں روایت موجود ہے، کہ ایک شخص لڑتا ہے بہادری دکھانے کو یا اپنی قوم قبیلے کی عزت کے لیے یا نمائش کے لیے، تو کون سا لڑا اللہ کی راہ میں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو لڑا اس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات بلند ہو جائے، بس وہی لڑا فی سبیل اللہ۔ کوئی کام آپ کریں، آپ اپنی ذاتی کامیابی کے لیے، اپنی ذاتی تعریف کے لیے مت کریں۔ اور ہم انسان ہیں، تعریف سننا ہماری کمزوری ہے، دنیاوی کامیابی ہماری کمزوری ہے، لیکن ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے، بار بار اپنا اورینٹیشن ہمیں درست کرنا ہے۔ میں اپنے لیے نہیں کر رہی، اپنی ذات کی بڑائی کے لیے نہیں کر رہی، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اس کے لیے معیار آپ سوچیے اپنے ذہن میں کہ جو بھی کام میں کر رہی ہوں، کیا میں اس سے اپنی شہرت چاہتی ہوں؟ کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ آ کے میری واہ واہ کریں؟ کیا میں یہ چاہتی ہوں؟ اگر یہ چاہتی ہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ معیار بڑا سخت ہے، ایسے درجے تھوڑی مل جائیں گے کہ تم اپنی واہ واہ کروانا چاہو اور تم اپنی شان بلند کروانا چاہو اور تم اللہ کا لیبل لگا کر پیش کر دو تو اللہ دھوکہ کھا جائے گا؟ کوئی نہیں۔ لکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، صرف کس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو۔ تو انسان سوچے کہ جو کام میں کر رہی ہوں، کسی کو میرے نام کا پتہ بھی نہ چلے، کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا، مجھے کسی سے تعریف نہیں چاہیے، مجھ کو کوئی شاباشیاں نہیں چاہیے، مجھ کو کوئی قصیدے اپنے نہیں سننے، تو کیا پھر بھی میں یہ کام کرنا چاہوں گی؟ اگر جواب ہاں میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی خاطر آئے گا وہ ان دنیاوی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ تو کہاں کہ پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نام پر نکل کر آئیں اور پھر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیں اللہ کے نام پر۔ کوئی چیٹنگ کر لی، کوئی کچھ اور کر لیا، کسی کا حق مار لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اگر تعریف نہ ہوئی تو پھر خفا ہو کر واپس چلے گئے کہ لو ہم کو تو اپریشیٹ ہی نہیں کیا، ہمیں انکریج ہی نہیں کیا، ہم نہیں کرتے اب کام۔ تو نہ کرو، تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا، اپنی ذات کے لیے ہوا تو اللہ کیوں اجر دے پھر؟ تو جہاں ریوارڈ اتنا زیادہ وہاں معیار بھی بڑا سخت ہے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگے اس کو شہادت کا ثواب مل جائے گا، یعنی اللہ اس کو شہیدوں کا درجہ دے گا اگرچہ وہ بستر پر مرے۔ یہ ہے نا اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، جو اللہ غفوراً رحیمن ہے۔ تم نے کرنا چاہا تھا، اتفاق سے تمہیں موقع نہ ملا، وسائل نہ ملے، اسباب نہ ملے، اجازت نہ ملی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا دل تڑپتا رہا اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے، تو جو تمہارے دل کی تڑپ ہے اللہ اسی حساب سے اجر بھی دے گا۔